وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ نحل درس نمبر 1141 اور آیت نمبر 38-39، حصہ دوم۔ آج کا موضوع کیا ہم نافرمان قوم ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور یہ خدا کی سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے خدا اسے قیامت کے دن قبر سے نہیں اٹھائے گا۔ ہرگز نہیں، یہ خدا کا وعدہ سچا ہے اور اس کا پورا کرنا اسے ضرور ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ۔ تاکہ جن باتوں میں یہ اختلاف کرتے ہیں وہ ان پر ظاہر کر دے، اور اس لیے کہ کافر جان لیں کہ وہ جھوٹے تھے۔ سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 38، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور یہ قسمیں کھاتے ہیں کڑی اللہ کی، لا يبعث اللہ من يموت، کہ اللہ تعالیٰ کسی مرنے والے کو پھر سے زندہ کر کے نہ اٹھائے گا۔ بلا، کیوں نہیں، وعدن علیہ حقاً، یہ تو ایک وعدہ، یہ تو ایک ایسا وعدہ ہے جسے پورا کرنا اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، اکثر لوگ جانتے نہیں۔ لیبین لہم الذی یختلفون فیہ، اور ایسا ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے سامنے اس حقیقت کو کھول دے جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، اور منکرین حق کو معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے، جھوٹے تھے وہ۔ سامنے کرام، مضمون اہم ہے اور ہمارے بارے میں ہے۔ ہم لوگ جو ہے عملی طور پہ یوم آخرت کو جھٹلا رہے ہیں۔ یوم آخرت کیا ہے؟ کہ جس دن، یعنی اس دن کیا ہوگا؟ جس دن ہم سب کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندگی دے گا، ہمارے جسموں میں دوبارہ زندگی دے دے گا، جسم اور روح کا دوبارہ اتصال ہو جائے گا۔ اس کی حقیقت ہمیں نہیں معلوم، لیکن اتنا ضرور ہے کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا۔ اب وہ اس کی کیفیت کیا ہوگی، کیا ہوگا، لیکن جو بھی ہوگا وہ عالم حقیقت ہوگی، اور وہ حقیقت اور وہ یقینی ہے
جو بھی ہوگا وہ یقینی ہے، اس کو ہونا یقینی ہے، اور یعنی مردوں کو زندہ کرنا لازمی ہے، مردوں کا زندہ ہونا لازمی ہے، پھر ان کے ساتھ حساب کتاب بھی لازمی ہے۔ والوزن یومئذ الحق، اس دن اعمال کا تلنا حق ہے، لازمی ہے، اور وہ یوم حساب ہے، لیوم الحساب، لیوم الفصل، مختلف نام ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور دیکھیں یہ دنیا، میں نے گزشتہ سبق میں بھی آپ سے کہا تھا کہ اس دنیا کا وجود جو ہے یہ سارا سسٹم کھڑا ہوا ہے ایک یوم حساب پر، کہ یوم حساب ہونا ہے، اس کا آخر نتیجہ جو ہے یوم حساب ہوگا۔ میں نے گزشتہ سبق میں بھی، اگر آپ کو یاد ہو، اگر کسی نے نہیں سنا تو وہ سن لے، کیونکہ آج میں بقیہ مضمون ادا کر رہا ہوں۔ تو گزشتہ مضمون میں میں نے یہ کہا تھا کہ جس طرح ایک آپ کوئی ڈش بنا رہے ہیں، بریانی ہے یا پلاؤ ہے، اور اس کا تمام حساب کتاب آپ لا کے اس کو پورا کر دیں، اب پلاؤ کا بننا یقینی ہے یا بریانی کا بننا یقینی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے سارا حساب کتاب کر دیا اور بریانی نہ بنے یا پلاؤ نہ بنے، نہ۔ اسی طرح یہ دنیا ہے، یہ جو عالم اسباب اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، عالم رنگ بو، اور تو اس کا نتیجہ یعنی اس کے آخر میں یوم حساب ہے۔ یہ سارا سسٹم کا نتیجہ جو ہے وہ یوم حساب ہے، اس کے بغیر تو یعنی اس کا کوئی معنی نہیں بنتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کا جو فعل کیا ہے، جو تخلیق کی ہے، یوم حساب کے بغیر اس کا کوئی معنی نہیں بنتا۔ اس جو عالم اسباب ہے یا جو بھی تخلیق اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، وہ یوم حساب کے دم سے ہے، اس کا آخر جو ہے یوم حساب ہے، یوم الفصل کہا گیا ہے، یوم الحساب، اور مختلف قسم کے نام ہیں اس کے۔ بہرحال تو اب یہ ہے نا کہ منکر حق، اس میں اگر آپ دیکھیں وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، جو حق سے انکار کرنے والے ہیں۔ منکر حق کون ہے؟ جو اس تمام سسٹم کو جھٹلا رہا ہے۔ اگر آپ یوم حساب کو بھول کے زندگی گزار رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یعنی اگر آپ، میں نے کیا کہا، اگر آپ اس تمام نظام کو باطل سمجھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سسٹم کی حقیقت سے بے خبر ہیں۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے یہ تخلیق کا عمل کیا ہے، بنایا ہے، تو اس کا تو ایک نتیجہ ضرور ہوگا۔ اور یہاں پہ رک کے میں ایک آیت مجھے یاد آ رہی ہے، میں پیش کرتا ہوں۔ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ اِی وَرَبِّی إِنَّهُ لَحَقٌّ، اور آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ کیا یہ سچ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں؟ أَحَقٌّ هُوَ قُلْ اِی وَرَبِّی، تو آپ کہہ دیجئے، یعنی ان کو تو یقین نہیں آتا، آپ کہہ دیجئے ای وربی، ہاں اور میرے رب کی قسم، انہو لحق، یہ بات سچ ہے اور تم لوگ بچ نہیں سکتے۔ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں، دراصل ہم لوگ جو ہے، ہمیں تو شک نہیں ہے۔ جس طرح یہ ہے نا جو ہم پڑھ رہے ہیں، وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لا يبعث اللہ من یموت، جس طرح کا کافروں کو یقین نہیں ہے اور وہ کہتے ہیں ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین یا وما کننا بمبعوثین۔ اسی طرح ہم لوگ زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں، ہمارے اعمال پکار کے کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ کوئی زندگی نہیں ہے، موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، کھا لے پی لے جی لے۔ یہ دیکھیں عام آپ کا وہ ہے،
اچھا، ایک وہ فلم میں نے تو نہیں دیکھی وہ فلم، اور نہ میرا کوئی ایسا ہے، زندگانی پھر نہیں آنی، جبکہ اصل زندگی تو شروع ہوگی موت کے بعد. تو آپ کی فلم ایک بنی تھی چند سال ہوئے کہ زندگانی پھر نہیں آنی. آپ دیکھ لیں اس میں کیا ہے کہ بس کر لو جو کرنا، کھا لو اور عیش کر لو. بابر بعیش کوش کے عالم دوبارہ نیست. بابر مستی میں پڑا ہوا تھا کہ عالم تو دوبارہ نہیں ہوگا، بس مستی کر لو جو مستی کرنی ہے. اور یہ دیکھیں، یہ ہم سب کا ایک یعنی آج کل کی جو بھی ہے، اور یہ صدیوں سے ایک یقین چلا آ رہا ہے کہ کھاؤ پیو عیش کرو. ہمارے بادشاہوں کی سطح پر، بادشاہوں کی مدت تک یہ ایک لازمی قانون تھا کہ جو بادشاہ بن جاتا اپنے بھائیوں کو قتل کروا دیتا. اورنگزیب نے اپنے بھائیوں کو نہیں قتل کیا. یہ آخری جو آپ کا حکمران تھا اورنگزیب، اپنے بھائیوں کے ساتھ لڑائی نہیں لڑی. ہر بادشاہ کی یہ تاریخ رہی ہے. ترکان جو ہیں، عثمانی ترک جو ہیں، وہاں بھی یہی رہی ہے عادت. اللہ ماشاء اللہ کی بات الگ ہے، لیکن جو تخت پہ بیٹھا ہے اس نے باقی حقداروں کو قتل کیا ہے تو وہ بیٹھا ہے. اور یہ کون تھے؟ یہ اسلامی حکمران تھے، مسلمان حکمران تھے، اللہ کے نام لیوا تھے. لیکن یہ کیا ہے؟ ناحق قتل کیا ہے اپنے بھائیوں کا. مومن کی یہ ما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا، مومن کی شان نہیں ہے کہ یہ کسی مومن کو قتل کر دے. تو یہ دیکھیں، میں آپ کو یہ صرف آپ کو یہ باور کرا رہا ہوں کہ یہ آیت دراصل ہمارے بارے میں ہے. یہ مسلمان، میں اگر ترجمہ یہ تھوڑا سا اصطلاحی کروں اور کہ اے مسلمانوں، تم تو یہ خیال کرتے ہو کہ دوبارہ زندہ میں تمہیں نہیں کروں گا، اور اس میں پھر یہ ہے کہ اس عقیدے کی بنیاد دیکھیں کیا ہے کہ اللہ میں طاقت نہیں ہے. یہ آیت نمبر جو ہم پڑھیں گے، ابھی میں نے پڑھی تو نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں. آیت نمبر 40، انما قولنا لشیء اذا اردناه ان نقول له کن فیکون. میری تو بات اتنی ہوتی ہے، یعنی یہ دوبارہ زندہ کرنا میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. میری تو ایک بات ہے کہ ہو جا تو ہو جاتی ہے. ایک کام کو اذا اردنا ہو، کوئی بھی کام کا میں ارادہ کروں تو ارادہ کرتے ہی وہ ہو جاتی ہے. وہ انشاءاللہ پھر بھی بات کریں گے، لیکن یہ آیت اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. یہ جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں 38، 39 اور 40، یہ تمام ایک ہی مضمون ہے. پھر دوسرا ساتھ مضمون شروع ہو رہا ہے، لیکن یہ سب ایک ہی مضمون ہے. اور دراصل ہم اگر آپ دیکھیں، ہم اللہ تعالیٰ میں طاقت، ہمیں یقین نہیں ہے. اور دیکھیں، میں تھوڑا سا اگر آپ کی طبیعت پہ بوجھ نہ ہو تو آج کل پاکستان میں جو ایک ہمارا طرز عمل ہے کہ مال حلال حرام کا ہمیں فرق نہیں ہے. یعنی حرام کمائی میں ہم کوئی فرق نہیں محسوس کرتے، اور حرام کمائی پر ہم خوش ہوتے ہیں، جبکہ وہ تو حرام ہے، ایسی. تو دیکھیں، جب وہ حرام ہے تو ہم کیوں خوش ہو رہے ہیں؟ کیوں؟ کہ ہمیں اللہ پر یقین نہیں ہے. دیکھیں، اللہ پر یقین تو یعنی کوئی ہمارے شمار قطار میں نہیں ہے. اللہ پہ یقین اس قوم کے اجتماعی طور پہ جو ہمارا فعل ہے، جو ہمارا کردار ہے، اس میں اللہ پہ یقین نہیں ہے. اور وہ آپ کو میں ایک شعر سناتا رہتا ہوں نا، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح
اور کافری کیا ہے۔ اور دیکھیں یہ جو مضمون ہے یہ ہمارے بارے میں ہے، آج کے منکرین حق کے بارے میں ہے۔ ہم کون ہیں؟ منکرین حق ہیں، ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ انہم کانوا کاذبین، تاکہ کافر، یہ آج کے کافر جان لیں کہ یہ جھوٹ، وہ جھوٹے تھے۔ ہماری ہر بات اگر آپ کی طبیعت پہ گراں نہ گزرے تو حقیقی بات یہ ہے کہ آج کا مسلمان جھوٹا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، اور اس نے سچ کو جھوٹ سمجھ لیا ہے اور جھوٹ کو سچ سمجھ لیا ہے۔ اس کے ساتھ مسئلہ یہ ہے، ہمارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو کہتا رہتا ہوں، توحید، رسالت اور آخرت، اس تمام تین بنیادی جو عقائد ہیں اس سے ہم انکاری ہیں۔ نہ ہم توحید کو مانتے ہیں، نہ رسالت کو، اور نہ یوم آخرت کو، عمل سے نہیں مانتے۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ تو دیکھیں بڑی خطرناک بات ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ نہیں کہ میں نے ایک کڑی سے دوسری کڑی اور وہ کڑیاں ادھر ادھر سے ملا کے میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں، نو، ایسی بات نہیں ہے۔ دو تین چیزوں کو ملا جلا کے اور واقعات کو ادھر ادھر کر کے ایک میں ایسی بات کہہ رہا ہوں جو کہ حقیقت نہیں ہے، ایسی بات میں نہیں کہہ رہا۔ میں جو کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے۔ ہم دیکھیں عام طور پہ ہم ایک نافرمان قوم ہیں، فرما برداری یہ ہماری نہ روش ہے، نہ ہم اس روش کو اپنانا چاہتے ہیں۔ دیکھیں میں اگر تھوڑی سی بات دلائل سے کروں تو آپ کو اس کو جھٹلانا مشکل ہوگا، آپ نہیں جھٹلا سکتے۔ ہم ایک نافرمان قوم ہیں۔ آپ دیکھ لیں ابھی تک پاکستان بن گیا، 70 سال ہو گئے، لیکن سود حرام ہے، اور ہم نے پاکستان میں وہ جائز ہے، سود کا لین دین جائز ہو رہا ہے، یعنی حکومتی سطح پر، پھر انفرادی سطح پہ بھی تمام پاکستان میں ایسے خان خوانین موجود ہیں جو سودی کاروبار کو جائز سمجھتے ہیں، سود لیتے بھی ہیں دیتے بھی ہیں۔ میں آپ کو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں دلائل کے میں انبار لگا دوں گا، لیکن زیادہ دلیل کی ضرورت نہیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ہم ایک نافرمان قوم ہیں۔ کافر نافرمان ہے، شیطان نے نافرمانی کی تو وہ معزول کر دیا گیا۔ انسان اگر نافرمانی کا رویہ اپنا لے، ایک بنیادی بات میں کہہ رہا ہوں، اسے سنیں، انسان اگر نافرمانی کی روش پر اصرار کرے تو پھر یہ انسان نما شیطان بن جاتا ہے۔ شیاطین الانس، انسانوں میں بھی شیطان ہیں، اور آج تو ایک بہت کثیر تعداد ہے ایسے شیطانوں کی۔ دیکھیں شیطان کچھ الگ مخلوق نہیں ہے، یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یہ آج کے والدین جو ہیں، میں آسانی کے، آپ یہ نہ سمجھے میں آپ کی مخالفت میں کوئی تقریر کر رہا ہوں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ معاشرہ جیسا ہے وہ اس کی حقیقت میں آپ کے میں جانتا ہوں، اس لیے میں بیان کر رہا ہوں۔ آج کل کے والدین اپنے بچوں کو اللہ کا خود نہ اللہ کے بندے بننا چاہتے ہیں، آج کل کے والدین نہ اپنے بچوں کو اطاعت کی روش پر دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ کی بندگی پر۔ اگر ایک آپ کا بچہ، آپ دین کے قریب نہیں آنا چاہتے، حقیقی دین کے قریب اپنے بچوں کو نہیں دیکھنا چاہتے، کوئی اگر آتا ہے تو پھر آپ سمجھاتے ہیں اسے کہ بیٹے پہلے دنیا کو دیکھو، تمہارے اوپر بڑی ذمہ داریاں ہیں، اور تمہیں تعلیم، نوکری، کاروبار، شادی، یہ ساری ذمہ داری ہیں، اس کو تم پہلے وہ کرو، پھر موقع ملے گا تو کر لیں گے۔ ہمارا خود بھی یہ ذہن ہے، ایک آدمی عام طور پہ آپ دیکھیں تو یہی ہماری ذہنیت ہے۔ نیکی جوانی کی چیز نہیں ہے ہمارے خیال میں۔ ہم کہتے ہیں یہ شیوہ پیغمبراں ہے،
اور ہم تو پیغمبر نہیں ہیں. در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبران، یہ ایک مشہور شعر کا ایک بند میں نے آپ کو سنایا. در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبران، معنی کیا ہے لفظی؟ کہ جوانی میں توبہ کرنا پیغمبروں کا شیوہ ہے. ہم تو پیغمبر نہیں ہیں تو ہم توبہ کیوں کریں؟ عام طور پہ آپ دیکھ لیں، انسان جب جوان ہوتا ہے ظاہر ہے آپ بھی جوانی کی سٹیجز سے گزرے ہوں گے، تو نیکی کو ہم ٹالتے رہتے ہیں، ہو جائے گی، کر لیں گے. اب اس میں ہوتے ہوتے آپ اتنا انتظار کرتے ہیں کہ آپ کا دل اب اس قوم کا دل پتھر ہو گیا ہے، بلکہ پتھر سے بھی سخت ہے. اور یہ الفاظ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مسلمانوں کے بارے میں بیان کیے. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ وان من الحجارۃ لما یتفجر منہ الانہار وان منها لما یشقق ویخرج منہ الماء وان منها لما یحبط من خشیۃ اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون. پتھر، دل پتھر ہو گیا ہے. آج اس مسلمان قوم کا میں شہادت دیتا ہوں، اللہ کو حاضر ناظر جان کی شہادت دیتا ہوں کہ اس مسلمان قوم کا اس وقت دل جو ہے وہ پتھر کا ہے. اور اس میں دیکھیں، میں نے تو بہت بڑی قسم کھا لی، لیکن اگر میں قسم نہ کھاؤں بھی تو وہ جو گھر میں بیٹھے ہوئے نا، تو اس کو پتہ ہے، شوہر کو پتہ ہے کہ بیوی کے کیا حقوق ہیں، بیوی کو پتہ ہے کہ شوہر کی کیا حقوق ہیں. اور میں سالوں ہو گئے، لیکن میں آپ کو شہادت دیتا ہوں کہ کوئی خاص اس کا اثر نہیں ہوتا، کیونکہ ہم ایک نافرمان قوم ہیں. اور نافرمانی، وہ کہتے ہیں، میں ایک آپ کی سہولت سمجھنے کے لیے کہ ہماری گردن میں جو سریا ہے وہ ہم نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے. اکڑ خان، وہ ہم اس کے لیے تیار نہیں ہے، جھکنے کے لیے تیار نہیں ہے، سرنڈر کے لیے تیار نہیں ہے. اس ایک سجدے کے لیے جو مطلوب ہے اللہ کو، اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. پھر آپ سجدے کرتے رہیں، ٹکرے مارتے رہیں. ٹکرے مار رہے ہیں لوگ، کروڑوں لوگ ٹکرے مار رہے ہیں زمین پہ، تو وہ سجدے کس کام کے؟ جبکہ آپ وہ ایک سجدہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. جو جھکنا ہے وہ آپ جھک نہیں رہے، تو آپ تو اصل میں تو ہم جھکے ہوئے غیر کے سامنے. تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من تیرا. ہم تو غیر کے آگے جب جھکے ہوئے ہیں، اور اب یہ ہے کہ ہم نے خودکشی کر لی ہے، اپنے آپ کو مار دیا ہے. اور یہ حرام کام ہے، خودکشی حرام ہے، اور ہم لوگ خودکشی کر چکے ہیں، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے مار چکے ہیں. ہمیں احساس ہی نہیں ہے اس بات کا. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ. اور یہ کڑی کڑی قسمیں کھاتے ہیں اللہ کے نام سے کہ اللہ کسی مرنے والے کو پھر سے زندہ نہ اٹھائے گا. بلا، اللہ تعالیٰ فرما رہے نہیں، کیوں نہیں؟ یہ میرے ذمہ وعدہ ہے. وعدن علیہ حقن ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، یعنی ان کو علم نہیں ہے. اب دیکھیں، جب آپ کو علم نہ ہو، یہ بات ذرا غور سے سنیں، جب آپ کو علم نہیں ہے تو پھر آپ کو نقصان ہوگا. کسی کے بارے میں بھی جاننا ضروری ہے، کسی بھی چیز کے بارے میں، کسی چیز کے فائدے یا نقصان کے بارے، یعنی کوئی بھی چیز ہے. ایک عام جملہ میں بول رہا ہوں، اس میں کوئی سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہوگی آپ کو. کوئی بھی چیز ہے دنیا کی، وہ فائدے والی چیز ہے، لیکن اگر آپ نہیں جانتے اس کے فائدے کو تو آپ نہیں فائدہ اٹھا سکتے. ایک چیز بہت نقصان دہ ہے، لیکن اگر آپ نہیں جانتے تو آپ نقصان اٹھا لیں گے. تو آپ کا فائدہ اٹھانا یا نقصان سے بچنے کے لیے جاننا ضروری ہے.
اور پھر اس پر یقین کرنا بھی ضروری ہے، صرف جاننا کافی نہیں ہے۔ لا یعلمون اور لا یؤمنون، لا یؤمنون کے تو بہت سے الفاظ یعنی قرآن میں الفاظ ہیں، ان کا یقین ہی نہیں ہے۔ دیکھیں، تو کامیابی کے لیے شرط جو ہے وہ یقین کا ہے، یقین اور اس کے مطابق عمل، یہ نجات کی شرط ہے۔ لیکن اگر آپ کا یقین نہ ہو تو عمل کیسے ہوگا؟ عمل پیدا ہوتا ہے سامعین کرام یقین سے۔ ہم لوگ اپنے یقین کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا یقین دنیا پر ہے اور ہمارے اعمال دنیا والوں کے ہیں، دنیا دارانہ ہیں، ہم ظاہر پرست لوگ ہیں، ہم مٹیریلسٹ ہیں، کیونکہ ہمارا یقین ظاہر پر ہے۔ اور جو حقیقت ہے اس پر ہمارا یقین نہیں ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ میں ایک حقیقت ہوں، لیکن میں پوشیدہ ہوں۔ انسان ایک حقیقت ہے، انسان ظاہر نہیں بلکہ باطنی حقیقت ہے۔ ظاہر تو اس کا تو ایک جسم ہے، ایک مکان ہے جس میں رہ رہا ہے، لیکن اس کا یقین نہیں ہے، اپنی حقیقت پر یقین نہیں ہے۔ اب یہاں سے جو ہے گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے۔ جب آپ اپنی حقیقت پر یقین نہیں کر پاتے اور یقین حاصل کرنا نہیں چاہتے اور معلومات اپنے بارے میں نہیں حاصل کرتے، اور اگر کر لیں، کوئی اگر بتا دے، پھر آپ اس پر یقین نہیں کرتے، تو آپ کا معاملہ تو ہو گیا خراب۔ اب تو آپ کا یقین کا انداز بدل گیا۔ دیکھیں، یقین کے بغیر آدمی زندگی نہیں گزار سکتا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ یقین ہوگا تو اب اگر سچ پر یقین ہوگا تو پھر آپ کا رخ اللہ کی طرف ہوگا، لیکن اگر آپ کا جھوٹ پہ یقین ہو گیا تو پھر آپ کا رخ دنیا کی طرف ہوگا۔ دنیا حقیقت ہے، دنیا اصل ہے، دنیاوی کامیابی اصل ہے، یہ جھوٹ ہے جبکہ ہم اس کو سچ مان رہے ہیں۔ اب ہمارا رخ ظاہر کی طرف ہے، ظاہر کی طرف ہی ہم متوجہ ہیں، اللہ سے ہم نے اپنا رخ موڑا ہوا ہے، اس بات کو نوٹ کریں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لا يبعث الله من يموت بلا بعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون۔ ترجمہ سنا دیں۔ اقسموا باللہ جہد ایمانہم، اور یہ اللہ کی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مرے ہوئوں کو زندہ نہیں کر سکتا، نہیں کرے گا۔ کسی مرنے والے کو اللہ تعالیٰ پھر سے زندہ نہیں کرے گا، بلا، کیوں نہیں؟ وعدن علیہ حقا، یہ تو ایک وعدہ ہے جسے پورا کرنا اللہ نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ لیبین لہم الذی یختلفون فیہ، اور ایسا ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے سامنے اس حقیقت کو کھول دے جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، اور حق سے انکار کرنے والوں کو معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹے تھے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے
جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور یہ خدا کی سخت سخت قسمیں کھاتے ہیں کہ جو مر جاتا ہے خدا اسے قیامت کے دن قبر سے نہیں اٹھائے گا، ہرگز نہیں، یہ خدا کا وعدہ سچا ہے اور اس کا پورا کرنا اسے ضرور ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ، تاکہ جن باتوں میں یہ اختلاف کرتے ہیں وہ ان پر ظاہر کر دے، اور اس لیے کہ کافر جان لیں کہ وہ جھوٹے تھے۔ اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔